نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز سامعین اور ناظرین، میں عبدالصمد سیفی چشتی نظامی آپ کے سامنے آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قبول فرمائیں۔ آج میں اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ عبدالرؤف خان چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ عمر پوری، جو حضرت شاہ عبدالغنی ولی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین اور خلیفہ اعظم ہیں، تو شجرہ کیا چیز ہے، شجرے کے بارے میں تھوڑا میں عرض کرتا ہوں۔ بابا حضور نے شجرے کے بارے میں جو ہمیں معلومات عطا کی ہے، شجرہ ایک بہت خاص چیز ہے اور اہم چیز ہے۔ شجرہ دو طرح کا ہوتا ہے زیادہ تر۔ ایک شجرہ نسب ہوتا ہے جو خاندان چلتا ہے، پیدائشی خون کا، اور ایک شجرہ جو خاص ہے وہ ہے شجرہ روحانی۔ تو جو شجرہ روحانی ہے میں اس کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ شجرہ کیا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں بابا حضور حضرت شاہ عبدالرؤف خان چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، بلکہ انہی کی زبانی آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ شجرہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ جو ہمارا یہ شجرہ روحانی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ہمارے بابا حضور میرے پیر و مرشد سے ہوتا ہوا حضرت خواجہ نصیر الدین چاغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ قطب الدین اولیاء باختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ خواجگان بادشاہ ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ اور غوث پاک پیران پیر دستگیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ تک پہنچا، اور آپ سے رسول اللہ اور رسول اللہ سے پاک ذات اللہ تک یہ شجرہ پہنچتا ہے۔ اسی شجرے کی اہمیت ہے اور اسی کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے بیعت ہونے کے لیے۔ تو آئیے بابا حضور کے زبانی سنتے ہیں شجرہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، پورے روئے زمین کے انسانوں کو میں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں، مگر پہلے میرے قبلہ والد شاہ ولی عبدالغنی ولی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ چشتیہ میں اپنے وقت کے خلیفہ اعظم ہیں، پہلے میں خلیفہ اعظم کے بارے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ سلسلہ ذات پاک اللہ سے شروع ہو کے اور محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے لے کے خواجہ حسن بصری اور خواجہ حسن بصری سے لے کے میرے قبلہ والد عبدالغنی شاہ ولی تک آئے گا۔ اور اس میں ایک تعریف ہے، ہر استاد اپنے شاگرد کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چھاپ چھوڑتا چلا جائے گا، ایسی بات کہتا چلا جائے گا کہ اللہ اکبر۔ تو سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا بے شک اور جب اس کائنات کا ظہور ہو گیا اور ساری مخلوق پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا میں اپنا زمین پر ایک نائب یعنی خلیفہ بھیجوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری کائنات والوں میں جتنی مخلوقات ہے سب کا خلیفہ فرمایا جی اور اس کی قرآن پاک میں شہادت دی. بے شک. اب آ جائیے انسانوں میں انبیاء و مرسلین کو افضلیت دی. اب انبیاء و مرسلین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ خالق کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے, وہ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین, بے شک. یعنی میں نے تمہیں کل عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. بے شک. پھر ارشاد باری ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک, ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا. پھر ارشاد ہوتا ہے ہم نے تمہیں کل انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے الا کافۃ للناس. اور پھر ارشاد ہوا کہ میں نے تمام انسانوں کا آپ کو سردار بنایا ہے. بے شک. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بعد محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی ہے اور ہم ہی سب سے فرمایا ہے کہ تم سب درود بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور میں بھی اور میرے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں. تو پیارے بھائیوں درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا و محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. تو محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں مولا علی شیر خدا کے لیے یہ فرمایا انا مدینہ علی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. پھر آپ نے فرمایا یعنی قم کے مقام پر یہ فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اس وقت جو صحابہ موجود تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ وغیرہ مبارک باد دی. اب یہاں پر میں جو ذکر کر رہا ہوں وہ شریعت کے خلیفاؤں کا نہیں کر رہا. شریعت کے خلیفہ تو امت میں اول حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ, دوم عمر فاروق اعظم, تینم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور چوتھے علی. یہ شریعت کے خلیفاؤں میں حضرت علی چوتھے نمبر پر آ گئے, مگر معرفت اور طریقت اور حقیقت کی لین میں مولا علی شیر خدا سب سے اوپر گئے. بے شک بے شک. تو اللہ تعالیٰ نے مولا علی شیر خدا کے لیے فرما دیا کہ جو علی کا دوست ہے میرا دوست ہے, جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. بے شک. اب شیر خدا کے جتنے بھی ماننے والے تھے یعنی یعنی محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اعظم کل کائنات ہیں, اور علی امت کے خلیفہ اعظم ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کی جو آل ہے ان کے تو بڑے رتبے ہیں, ان میں ساری چیزیں وہبی ہیں مگر وہ چیزیں ان میں قدرتی ہیں, مگر کسب کے ذریعے امت کو کیسے ملیں. تو مولا علی شیر خدا نے حضرت خواجہ حسن بصری کو خلیفہ اعظم بنایا, اور خواجہ حسن بصری نے کے لاکھوں مرید تھے, اور عبد الواحد بن زید کو خلیفہ اعظم بنایا, ان کے لاکھوں مرید تھے, مگر فضیل بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ اعظم بنایا, ان کے لاکھوں مرید تھے. حضرت ابراہیم ادم بلخی کو بنایا. یہ سلسلہ ایسے ہی خلیفہ اعظموں کا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تک آ گیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لاکھوں مرید تھے,
سینکڑوں خلیفہ تھے، لیکن خلیفہ اعظم بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو بتایا، اور آپ نے ان کے لیے بھی سند لگا دی۔ یعنی آپ نے فرمایا ایک خط میں، اے میرے پیارے بھائی قطب الدین، میری دعائیں اور میرا سلام، اور اللہ آپ کے رتبے بلند کرے۔ آمین۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ اعظم بنا دیا۔ اب آپ کے بھی بہت مرید تھے، بہت خلیفہ تھے، آپ نے با فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بنا دیا۔ آپ کے بھی بہت مرید، بہت خلیفہ تھے، آپ نے پہلے حضرت جمال الدین حاصوی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا، اور جمال الدین حاصوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور مخدوم باغ علی صابر رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ آپس میں روحانی تکرار ہوئی۔ اس کے بعد میں آپ نے نظام الدین اولیاء محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ اعظم بنا دیا، اور محبوب اللہ کا خطاب سے اللہ نے انہیں عطا کرا۔ بے شک۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی وہی مسئلہ آ گیا، ایک طرف خواجہ امیر خسرو ہیں، ایک طرف نصیر چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لیکن آپ نے نصر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہہ کے اپنا خلیفہ اعظم بنا دیا کہ میں چاہوں امیر کو اور خدا چاہے نصیر کو۔ یہ واقعہ پھر سنائے جائیں گے۔ حضرت نصیر چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بہت مرید تھے، بہت خلیفہ تھے، لیکن نصر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا خلیفہ اعظم بنا دیا۔ حضرت نصر چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنا دیا، انہوں نے سراج الدین محبوب اللہ کو بنا دیا، انہوں نے شاہ علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بنا دیا، اور انہوں نے حضرت جمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا خلیفہ اعظم بنا دیا۔ اور جمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے خواجہ محمود راجن عرف راجن ہے۔ اچھا، ان کے بھی بہت مرید تھے، ان کے بھی بہت خلیفہ تھے، لیکن انہوں نے خواجہ محمد دی پناہ کو اپنا خلیفہ اعظم بنا دیا۔ ان کے بھی بہت مرید تھے، بہت خلیفہ تھے، مگر انہوں نے یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ کو بنا دیا۔ ان کے بھی بہت مرید تھے، بہت خلیفہ تھے، انہوں نے حضرت شیخ کلیم اللہ صاحب جہانہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ اعظم بنا دیا، جو جامع مسجد کے پاس ہیں۔ حضرت شیخ کلیم صاحب جہانہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الدین اورنگا آبادی کو خلیفہ اعظم بنا دیا، اور انہوں نے اپنے بیٹے فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ اعظم بنا دیا، اور فرما دیا مشربی رندی وہ آزادی ہے، اور شیخ فخر خاندانی اور ہے۔ مشربی رندی وہ آزادی ہے، اور شیخ فخر خاندانی اور ہے۔ اور فخر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ نور محمد پنجابی مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ اعظم بنا دیا، اور انہوں نے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ اعظم بنا دیا، اور حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ نے سید حافظ محمد علی خیرآبادی کو خلیفہ اعظم بنا دیا، اور سید حافظ محمد علی خیرآبادی نے نواب زادہ حضرت میرزا سردار بیگ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ اعظم بنا دیا۔ اور انہوں نے کشمیر سے آئے تھے سوداگر صاحب شاہ محمد صدیقی، شعر ہے ہو رہے مرزا قلندر کے غلام، سوداگر آئے تھے جو کشمیر سے، اور انہوں نے میرے قبلہ والد کو یعنی شاہ محمد صدیقی خواجہ پہاڑی رحمت اللہ علیہ کے لاکھوں مرید تھے پورے ہندوستان میں اور قرب جوار اور باہر بھی، انہوں نے اور ان کے بہت خلیفہ تھے، لیکن میرے قبلہ والد کو خلیفہ اعظم بنایا، اور یہ فرمایا کہ امر پور والے شاہ عبد الغنی والی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پہچانے، وہ مجذوب سالک تھے۔ اس کے بعد میرے بابا نے، مجھے پتہ نہیں، نہ میں کہہ سکتا ہوں کسے خلیفہ اعظم بنایا، سلسلہ یہاں خلیفہ اعظم کا بابا کا ختم ہو گیا۔ اب سنیے، سلسلہ چشتیہ کے 14 سلوک میرے بابا کے سینے میں تھے، اور انہوں نے مجھے بھی بتائے، یعنی پاسن فاز، ذکر جہر، لقلقہ،
لقلقا سلطانا نصیرا مقاما محدودا مقاما محمودا سلطانا نصیرا مقاما محمودا، اور شغل کلی، شغل مئی، ماؤل جہاد، معائنہ، مشاہدہ، مراقبہ وغیرہ وغیرہ سب کی تعلیم مجھے کی، لیکن مجھے ہمیشہ ایک دھن رہی، اور وہ یہ دھن تھی کہ سب اللہ پر ایمان لے آتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے، اور میں ایسی خدمت خلق کرتا رہا۔ میرے بھی بھتیرے مرید ہیں، مگر اب میں نے وہ خیال چھوڑ رکھا ہے اور میں بھی اسی بات میں لگا ہوں۔ میں ناچیز عبدالرؤف بن عبدالغنی ولی، سجادہ نشین، قمرپور، بارہ بستی، ضلع بلند شہر، اتر پردیش، بھارت۔ تمام ناظرین میرا سلام قبول فرمائیں اور میرے حق میں دعا کریں۔ میرا مطلب اتنا سا ہے کہ جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک مجھے پتہ ملا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا والے ایک دم اللہ کو مان لیں اور سچے دل سے کہیں بحق لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ نے بہت سارے نبی اور رسول بھیجے ہیں، اور محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائیں اور کہیں بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، میرے لیے دعا کرنا اور میری طرف سے سب کی خدمت میں سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے سنا بابا حضور کی زبانی شجرہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ اپنے زمانے کے جو بھی بزرگ ہوئے اور آج بھی ہیں اللہ کے بڑے بڑے ولی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبوں سے نوازا ہے، کوئی بھی ولی اپنا رتبہ اپنی زبان سے بیان نہیں کرتا، اپنے آپ کو بالکل خاکسار میں جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے، اور یہی قاعدہ بھی ہے، اور بے شک اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب جو صحابہ کرام تھے، کیونکہ سب کے اندر اگر بیٹھنا ہے، سب میں اٹھنا ہے اور اپنی بات ان تک پہنچانی ہے تو ان کے جیسا بننا پڑے گا۔ تو یہ بابا کی بھی تعلیم ہے، اور یہی تعلیم اللہ پاک نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی کہ میرے محبوب ان سے کہو کہ میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں۔ آپ نے اپنے آپ کو فرمایا، اللہ نے حکم دیا میرے محبوب ان لوگوں سے کہو کہ میں آپ کے جیسا ہی ہوں جیسے آپ ہو۔ تو اس سے کیا ہے کہ لوگوں کی محبت اور رغبت آپ کی طرف جو ہے بڑھی، لوگوں نے آپ کو الگ محسوس نہیں کیا، اور آپ سب میں گھل مل کر رہتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی طرز عمل اولیاء اکرام کا ہے، اور وہی راستہ ہے، کیونکہ یہ راستہ ہی وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہی صراط مستقیم بھی ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے صراط مستقیم فرمایا ہے۔ یہی وہ راہ مستقیم ہے جس کو ہم اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک میں اور نماز میں بھی جو ہے اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو صراط مستقیم صالحین کا راستہ ہے، اور صالحین یہی ہمارے بزرگان دین ہیں۔ ان کے راستے پر چل کے ہم صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں اور اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے میں پنجتن پاک کی برکت سے معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔